اور یہ یاسین شریف کے حوالے سے یہ بات آئی ہے، ہم وہاں پر یہ سب دکھائیں گے اور تم دیکھو گے، اور اس میں ہم پھر الگ الگ کریں گے۔ فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو جنہوں نے نہیں مانا، یہاں پر نہیں مانا، وہ مجرم ٹھہرے، ان کو الگ کر دیں گے، اور جو یہاں مان کر گئے تھے ان کو الگ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ دو گروہ ہو جائیں گے، ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا، تو وہاں سب نے الگ ہو جانا ہے۔ یہاں اگرچہ بظاہر سب مکس ہیں اور ظاہری طور پہ مل کے چل رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، مگر وہاں پر یہ سب الگ الگ ہوں گے، ڈیفرینشیٹ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ظاہری اعضاء پر مہر لگا دے گا، اور حال ہمارا خود بولے گا، ہماری کھال بولے گی، ہمارا جسم بولے گا، اور ہماری زبان، معاف کیجیے، زبان پہ مہر لگا دے گا، منہ پہ مہر لگا دے گا، اور پھر اس کے بعد پورا وجود ہمارا بولنا شروع ہوگا۔ یہ فرمایا یہاں پر یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ دوستو اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو جب یہ آنکھ خود ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ آج ہم اس آنکھ کو اپنا سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری نہیں ہے، یہ کان ہمارا نہیں ہے، یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ اسی کے ہیں جس نے پیدا کیا ہے، یہ اسی کے حکم پہ چلیں گے۔ آج اس نے ہماری مرضی پہ انہیں چھوڑا ہوا ہے، ہم جو چاہیں کر لیتے ہیں، مگر قیامت کے دن وہ یہ مرضی ختم کر دے گا ہماری، اور اپنی چیز واپس لے لے گا، اور پھر ہماری اس آنکھ سے کہے گا تجھے میں نے پیدا کیا، تو بول کہ تجھے یہ کیا دکھاتا تھا۔ اس ہاتھ سے پوچھے گا تو بتا یہ تجھ سے کیا کام لیتا تھا، یہ پیر تیرے کہاں چل کر جاتے تھے، یہ پیر بتائیں گے، پورا جسم بولے گا۔ آج سائنس نے اس بات کو دریافت کر لیا ہے کہ ہماری یہ باڈی، ہمارے اوپر کی کھال، یہ ریکارڈر ہے، یہ ریکارڈر ہے، اس میں ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے سسٹم سے۔ یہ کھال ہماری سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف قیامت کے دن یہ پورا ریکارڈر شروع ہو جائے گا، اور جو کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے یہ بولے گا۔ اللہ نے یہاں پر یہی بات فرمائی، اس لیے دوستو ڈرو اس وقت سے۔ اور قرآن میں یہ بھی آیا دوسری جگہ، جب یہ اعضاء اور جسم بولیں گے تو انسان حیران ہکا بکا ہو کر کہے گا میرے جسم کو کیا ہو گیا، میرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا، تم تو میرے تھے، آج تم میرے خلاف بول رہے ہو۔ اور سے ڈر ہوگا میرے جسم کے کون کون سے حصوں سے آوازیں آئیں گی، اور یہ میرے لیے گواہ بنیں گی، اور یہ میرے لیے عذاب کا سبب بنیں گی۔ تو یوں انسان وہاں بالکل ایسی حالت میں کہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس وقت کی رسوائی سے، اس وقت کے عذاب سے، اور وہاں کی شرمندگی سے۔ اس لیے آج ہی اپنے ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں ڈھالیے، اور خلوت و جلوت کو یکساں بنائیے، اور خوف خدا اور احساس اس بات کا ضرور پیدا کیجئے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو خدا نخواستہ جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کر دیں، حلال دیکھنے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے حرام سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔